بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فما شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزے کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے متعلق بتاؤں گی۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ اب روزہ فرض کب ہوا؟ تو روزہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور دیگر ممنوع کاموں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہر امت پر فرض کیے گئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، مگر اس امت کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کی مدت جو ہے وہ متعین کی ہے کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر یہ فرض ہے کہ وہ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اب اس آیت کے خاتمے پر ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اصل مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اصل مقصد روزے کا تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کہتے کہ تقویٰ جو ہے وہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ شعوری طور پر انسان جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور بری باتوں سے جو ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور جھوٹ بولنے جیسے اعمال کرے تو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈال کہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، لہٰذا رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نماز تراویح میں قرآن مجید سننے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس مہینے کا آخری عشرہ رحمتوں اور برکتوں کا عشرہ ہے۔ اس میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہوتی ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور طلوع آفتاب تک امن اور سلامتی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر عبادت کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق سے رمضان المبارک کے روزے رکھیں، روزوں میں برائیوں اور گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ جو روزے کا اصل مقصد ہے تو وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ لازمی نازش وائس ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔